انسان دوسروں کی عیب تلاشی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے جلیل کرتا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کے بھی ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس سے محبت کیا جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسروں کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ انسان واحد ایسا مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لو یا چاہے تو دل توڑ دو۔ زندگی جینے کے دو ہی شرط ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کی غم سنا کرو، غمگین نہیں ہوگے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسان کے جگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ جو کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکل جائیں۔ تم نے اگر کسی سے محبت کی ہو تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگنا، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے
تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کا قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی کا تہجد بھی کام نہیں آتا اور کسی کا قضا بھی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ بات شاری نیت کی ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ لوگ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتے ہیں کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کے موجودگی کا احساس کا نام ہی امید ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت کی راہ پر چلیں۔ جب کسی غریب کو کچھ دو تو یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھاتا۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کا کوئی اہمیت نہیں رہتا۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ کامیابی اور ناکامی میں فرق بس اتنا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ ناکامیابی کامیابی سے زیادہ علم دیتی ہے، ناکامی آپ کے کردار کا حصہ ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب سچ ہو تو پہلے آپ کو غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا۔ میں اپنی زندگی میں بار بار اتنی مرتبہ ناکام ہوا، یہی میری کامیابی کا اصل سبب ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے: جہالت اور اعتماد۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹے کام کرنے پر بھی راضی کر لے۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں دیتے، مگر جذبات کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہو جاتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا کرنے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنانے لگے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچے کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، دراصل وہی لوگ بہت بکواس کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ صبح توبہ کرے گا، اور سویا تو اس کی صبح نہیں ہوئی۔ جس کو جتنا قریب سے جانو گے اس سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا: ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا،
اور اپنے دوست کی غصے میں کہی بات دل پر مت لینا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کے بدولت فرشتے سے بہتر اور شیطان سے بدتر بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی۔ زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب پیر کھینچنے والے اچانک پیر دبانے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا میں باقی لوگ بچوں کے مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بو۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے، بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے، وہ کمان سے نکلی ہوئی تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والے کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبز اگتا ہے اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ وہ کھل نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خدا کی ایک کائنات ہو۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ کتا چاہے کتنا بھی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے
جڑی ہوئی ہیں۔ روح کی خیر خواہی کی ایک اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اپنے ساتھ تنہا رہنا ہی آپ کو حقیقی خوشی دیتا ہے۔ سچائی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ چنا ہے وہ محبت کا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کی بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ قرآن کا ترجمہ ہی اگر قرآن کی حقیقت ہوتی تو رومی کو تبریز کی ضرورت نہ ہوتی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو جبکہ اصل خزانہ تم خود ہو۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی جگہ محبت آباد کرو۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا اور کپٹی ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جایا کرو اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح کو خوشی ملتی ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لو جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اشک آیا تو عقل بیچاری بیمار ہو گئی، سورج نکلا تو شمع کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ پیر کے دل پر نفس خدائے بندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ صاحب، جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔